اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نسبت کے متعلق گفتگو کریں گے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیں گے کہ نسبت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نسبت کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کی طرف منسوب ہونا یا کرنا، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ جیسا کہ فیصل آبادی، لاہوری، اب نسبت کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ یہ باتیں پہلے اس لیے سمجھنا ضروری ہیں کیونکہ آگے چل کر ان کا استعمال ہونا ہے۔ نسبت کے لیے ایک ہے منسوب اور ایک ہے منسوب الیہ۔ منسوب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ منسوب جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو منسوب کہتے ہیں، اور منسوب الیہ جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو منسوب الیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ جیسے فیصل آبادی، اس میں فیصل آباد کا رہنے والا باشندہ منسوب ہے، اور چونکہ اس کی نسبت فیصل آباد کی طرف کی جا رہی ہے اور اس کو منسوب الیہ کہیں گے۔ سب سے پہلے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں نسبت کو۔ مثال کے طور پر ایک گائے یا بکری کا چمڑا ہو اور اس ایک چمڑے سے، اس کے ایک ٹکڑے سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیا اور اسی چمڑے کے ایک ٹکڑے سے جوتا وغیرہ بنا لیا، تو اب چمڑا ایک ہی ہے، لیکن اس ایک چمڑے سے جو غلاف بنایا ہے اس کی نسبت چونکہ قرآن پاک سے ہو گئی ہے اور اس کا منسوب الیہ یعنی قرآن پاک وہ افضل و اعلیٰ ہے، تو اسی لحاظ سے اس چمڑے کے ٹکڑے جس کا غلاف بنایا گیا ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی اپنی نسبت اچھی ہونے کی وجہ سے۔ تو دوسری جانب وہی ٹکڑا ہے ایک ہی گائے یا بکری کے چمڑے کا، وہی ٹکڑا جس سے جوتا بنایا گیا ہے، چونکہ اس کا منسوب الیہ یعنی جوتا اس کی قدر و قیمت کم ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بھی کم ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک اور مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی جگہ سے مٹی لی اور اسی مٹی سے دو اینٹیں بنائیں۔ اب ایک اینٹ کو مسجد کے صحن میں لگا دیا، اب اسی مٹی سے بنی ہوئی دوسری اینٹ کو باتھ روم میں لگا دیا۔ اب یہ دونوں اینٹیں برابر نہیں کیونکہ ان کی نسبت مختلف ہے۔ جو ان سے اینٹ مسجد کے صحن میں لگائی گئی ہے چونکہ اس کا منسوب الیہ مسجد اس کی قدر و قیمت اعلیٰ ہے، تو اسی نسبت سے اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ گئی۔ اب چاہے کوئی مولوی ہو، کوئی اور آدمی ہو جو جوتا لے کے مسجد کے صحن پر چلے گا تو اسے لوگ برا کہیں گے۔ دوسری جانب جو اینٹ باتھ روم کے اندر لگی ہے اس پر چاہے جو کوئی مرضی چلتا رہے، ادھر کسی کو برا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی منسوب الیہ کے اعتبار سے ان دونوں کی قدر و قیمت بڑھ گئی، ایک کی بڑھ گئی اور دوسرے کی کم ہوگی۔ اس لیے اگر منسوب الیہ اعلیٰ ورفع ہوگا تو جس کی نسبت کی جا رہی ہے تو منسوب وہ بھی اعلیٰ ورفع ہوگا۔ اگر منسوب الیہ غیر معتبر ہوگا تو منسوب کی قدر و قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ اب ہم نسبت کا قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا تو وہاں ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا مال ہے، چونکہ اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ مال لوگ لوٹ کر لے جائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو میں نے دوبارہ سے تعمیر فرما دیا۔ کیونکہ یہاں بھی ان دو بچوں کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ دو بچے نیک تھے، لیکن کہا گیا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔
اب یہاں پر بھی نسبت کام آئی، چونکہ ان دو بچوں کی نسبت ان کے اچھے والدین کی طرف ہو گئی، ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اس نسبت کی وجہ سے ان پر یہ فضل و کرم کیا گیا۔ اب ہم ایک اور آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی اصحاب کا کتا اللہ والوں کے پیچھے جانے والا، اصحاب کا کتا اللہ والوں کے پیچھے جانے والا غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، یعنی کہ یہاں پر اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے جو اصحاب کہف کے پیچھے چل کر ان کے ساتھ چلا گیا، اور اب یہاں اس کتے کو بھی فضیلت ملی کیونکہ اس کی نسبت اللہ والوں سے ہو گئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر فضل و کرم فرمایا، اسی طرح اس کتے کو بھی محروم نہیں رکھا کیونکہ اس کو اپنی نسبت کی وجہ سے افضیلیت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب کہف کو 309 سال سلائے رکھا تو یہ خصوصی کرم اس کتے پر بھی ہوا، وہ بھی 309 سال اس غار کے اندر سویا رہا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اسی طرح اس کتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرما دیا، اور ایک فضل اس پر یہ کیا کہ جس طرح 309 سال سونے کے بعد ان کو بیداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی طرح اس کتے کو بھی ساتھ ہی بیدار کر دیا۔ اب چوتھا اس پر فضل یہ ہوا کہ وہ اصحاب کہف یعنی اللہ والے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ بروز قیامت جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ مینڈے کی صورت میں جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور آیت مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی بیویوں تم جہان بھر کی عورتوں میں سے کسی جیسے۔ اب ان عورتوں کو جو آپ حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان کو جو فضیلیت ملی اس وجہ سے ملی کیونکہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نسبت کی وجہ سے فرما رہا ہے کہ تم جہان بھر کی عورتوں سے افضل ہو، تم ان جیسی نہیں ہو کیونکہ تمہاری نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی نسبت بہت زیادہ، اپنے نسبت کی وجہ سے ان کو فضیلیت مل گئی، وہ جہان بھر کی عورتوں سے افضل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا وہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو اور وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب ایسے ہی کیا، ان بھائیوں نے اس قمیص اس کرتے کو لے گئے اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے بینا ہو گئے۔ یہاں پر بھی وہ کرتا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے چھوا تھا، اس لیے اس میں یہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ جب وہ چہرے پر ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہاں پر بھی اس کپڑے کی نسبت چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی تو اس کپڑے کے اندر اپنی نسبت کی وجہ سے یہ طاقت آئی۔ اب ہم احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں جہاں نسبت کو بہت زیادہ فضیلیت دی گئی ہے اور نسبت احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بروز قیامت پل صراط لگایا جائے گا تو میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے داخل جنت ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر باقی انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی لیکن امت محمدیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اب یہ اس امت کو یہ جو فضیلت ملی ہے یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے جو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی نسبت کی وجہ سے ہم کو اتنی زیادہ فضیلت دی گئی۔ ایک جگہ اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حضور کے حضرت ابراہیم آپ حضور کے فرزند تھے، وہ شیر خواری میں ہی وفات پا گئے تھے، تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایک عورت ہے جو حضرت ابراہیم کو وقت رضا تک دودھ پلائے گی۔ اب جہان بھر میں اور بھی بہت زیادہ بیٹے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بیٹا ایسا نہیں جن کے لیے یہ فرمایا ہو۔ چونکہ وہ آپ حضور کے بیٹے تھے اس لیے ان کو یہ فضیلت ملی، ان کی نسبت آپ حضور کے ساتھ تھی۔ تو جنت میں ایک عورت اس کو وقت رضا تک دودھ پلاتی رہے گی۔ تو یہ جتنی بھی باتیں کی قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسبت کی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو آپ بے نسبت نہ رہیں، بلکہ کسی کے ساتھ اپنی نسبت ضرور رکھیں، کیونکہ جو بھی فضل و کرم ہوئے وہ نسبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بولا، جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔